نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور رمضان المبارک کی آمد ہے، تو رمضان المبارک کی تیاری پہلے ہی سے کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ رجب ہی کے مہینے سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یہ بہت ہی قیمتی اور بہت ہی مبارک دعا ہے۔ رجب اور شعبان کے مہینوں میں کثرت کے ساتھ اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ ہم سب اللہ رب العزت کی برکتوں اور رحمتوں کے محتاج ہیں، اور رمضان المبارک کو ایمان کے ساتھ پانے کے لیے جس قوت اور طاقت کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی اسی دعا کی برکت سے ہی ہمیں نصیب ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب رجب کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یا اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت ڈال دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ انشاءاللہ چند احادیث مبارکہ کا ترجمہ جو کہ رمضان المبارک کے بارے میں وارد ہوئی ہیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی غرض سے حاضر ہوئی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمین ذات نے مسلمانوں کے لیے ہر باب میں جس قدر فضائل اور ترغیبات ارشاد فرمائی ہیں، ان کا اصل شکریہ اور قدردانی تو یہ تھی کہ ہم ان پر مرتے مٹتے، مگر ہماری کوتاہیاں اور دین سے بے رغبتیاں اس قدر زیادہ ہیں کہ ان پر عمل تو دور، ان کی طرف التفات اور توجہ بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ اب لوگوں کو ان کا علم بھی بہت کم ہو گیا ہے۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ مسلمانوں کے لیے حق تعالی شانہ کا بہت ہی بڑا انعام ہے، مگر یہ انعام جب ہی ہے جب اس کی قدر کی جائے، ورنہ ہم سے محروموں کے لیے ایک مہینے تک رمضان چلانے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت یہ تمنا کرے کہ سارا سال رمضان ہی رہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کے روزے اور ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا دل کے کھوٹ اور وساوس کو دور کرتا ہے۔ آخر کوئی بات تو ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رمضان کے مہینے میں جہاد کے سفر میں باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بار بار افطار کی اجازت فرما دینے کے روزے کا اہتمام فرماتے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکماً منع فرمانا پڑا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخر تاریخ میں ہم لوگوں کو وعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے،
بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے شب قدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کی رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض کو ادا کیا۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزے دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ہوگا، مگر اس روزے دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کروائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کروا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام یعنی خادم کے بوجھ کو، حق تعالیٰ شانہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور آگ سے آزادی فرما دیتے ہیں۔ اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے، حق تعالیٰ قیامت کے دن میرے حوض سے ایسا پانی پلائیں گے کہ جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ نمبر 1 یہ کہ ان کے منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 2 یہ کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی ہی رہتی ہیں۔ نمبر 3 جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں۔ نمبر 4 اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ نمبر 5 رمضان کی آخر رات میں روزے داروں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، کیا یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے قریب ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے۔ حق تعالیٰ شانہ اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، دعا کو قبول کرتے ہیں، تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں اور ملائکہ سے فخر کرتے ہیں، بس اللہ کو اپنی نیکی دکھاؤ۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ خود حق تعالیٰ شانہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص قصداً یا کسی شرعی عذر کے ایک دن بھی رمضان کے روزے کو افطار کر دے،
غیر رمضان کا روزہ چاہے تمام عمر کے روزے رکھے، اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ شعبان کی نیکی کا رمضان کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ جو لوگ شعبان اچھا گزارتے ہیں وہ رمضان کو بھی خوب کماتے ہیں۔ ہم سب موت کی طرف جا رہے ہیں اور ہم ایسے عجیب لوگ ہیں کہ جا آگے رہے ہیں اور تیاری پیچھے کی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خالی ہاتھ جانے کے بجائے اس رحمت اور بخشش کے مہینے سے خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں میری ناظرین سے درخواست ہے کہ رمضان المبارک کے مخصوص اوقات میں جب آپ اپنے لیے دعا فرمائیں تو اس گناہگار کو بھی شامل دعا فرمائیں۔ کیا بعید کہ کریم آقا آپ کی مخلصانہ دعا سے اس کو بھی اپنی رضائے محبت سے نواز دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔